ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں اور ہم انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے اور بیشتر اس سے کہ میں کچھ اور کہوں، میں پہلے آپ سب سے ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے اتوار کو جو آمد کا پہلا اتوار تھا، وہ اتنی چیزیں اس میں نے شامل کر دی تھی کہ وہ ایک لگتا تھا کھچڑی بن گئی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید وہ بھی ضروری تھا، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں تھا مجھے اس کو ذرا، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ پریشانی ہوئی ہو یا بیزاری کا آپ نے بیزاری محسوس کی ہو، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج کا جو دوسرا اتوار جسے ہم کہتے ہیں، یہ کلیسیا کے سال کا دوسرا اتوار ہے اور ہم کرسمس کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اتوار جو ہے یہ امید کا اتوار ہے۔ دیکھیں، کلیسیا نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں، لیکن اگر ان کو آپ بڑے دھیان سے ان پہ غور کریں تو وہ بڑی لمبی چوڑی بڑی گہری باتیں ہیں۔ اب یہ امید کا اتوار ہم نے رکھا ہے کہ جو چار اتوار ہیں، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چار ایسے پڑاؤ ہیں کہ ہم باری باری اس پہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم دوسرے پڑاؤ پہ، امید کے پڑاؤ پہ پہنچے ہیں، اور آج کی جو تلاوتیں ہیں، بیشتر سے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں آپ سے، میں چاہوں گا کہ اپنی بائبلز آپ لے آئیے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب، پہلی سے 11ویں آیت تک، اور اس کے بعد زبور 85 ہے، اور دوسری تلاوت ہے دوسرا پطرس، یعنی پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا تیسرا باب 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک، اور اس کے بعد انجیل ہے، انجیل جلیل مقدس مرکز کے مطابق، اور اس کی تلاوت یوں ہے، پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا استباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمربند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ہے بڑی، مجھے تو ہر دفعہ جب بھی یہ انجیل پڑھتا ہوں، یہ والا حوالہ خاص طور پہ، تو مجھے بڑی چیزیں ہیں، ایک ایک آیت کی ایک ایک لائن میں یہ اپنے اندر ایک موضوع ہے باقاعدہ، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن ہمیں 15 منٹ میں یہ سب کچھ ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے
کوئی زیادہ اتنی ہم تفصیل سے بات نہیں کرتے، لیکن اب دیکھیں اس میں کافی چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ وہ جو حوالہ ہے اس میں کون کون سے کردار ہیں، اور آپ کس کردار کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مطابقت رکھتے ہیں، اور کہ اس حوالے کا اس کا پیغام کیا ہے۔ اور دیکھیں پاک ماں کلیسیا نے بڑی بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی دانائی کے ساتھ یہ تلاوتیں جو ہے نا 4 اتواروں کی آمد کے ان کو ترتیب دیا ہے۔ اور یہ جو تلاوت ہے اس میں بات مجھے سب سے بڑی اس میں عجیب لگتی ہے کہ دیکھیں وہ یردن کا دریا جو ہے وہ زیادہ شہر سے دور نہیں ہے، لیکن شہر کے اندر بھی نہیں ہے، شہر سے کافی باہر ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اس سے بھی پرے جنگل میں رہتا تھا، وہ ایک ویرانہ یا صحرا تھا، وہاں وہ رہتا تھا۔ اور پھر جب وقت پورا ہوا، اب دیکھیں جو وقت پورا ہونا ہے یہ تو ازل سے آدم ہوا کے زمانے سے لے کے خداوند بار بار مختلف اوقات میں اپنے وعدے کا اس کا اعادہ کرتا، یاد دلاتا رہا ہے۔ اور وہ وعدہ کرتے 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 کرتے، اور جیسے اسرائیلی جن مرحلوں سے وہ گزرے ہیں، جیسے جیسے وہ گزرے ہیں ان میں سے گزرتے، یہ وہ وقت آ گیا ہے جو کہ اب وہ وقت ہے کہ جب نجات دہندہ نے دنیا میں اپنا کام شروع کرنا ہے۔ کام شروع کرنے سے مراد کہ اب جو اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اب تمام آ کے اب مکمل ہوتی ہیں، اور اس کی جو تبلیغ ہے، اس کی جو منادی ہے، اس کی خوشخبری جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب آ کے منادی شروع کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو لوگ نکل کے جوک در جوک وہ دریائے جردن جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب ہے کہ وہ وہاں اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہیکل میں آ کے تو لوگوں کو تعلیم دیتا، لوگوں کو بتاتا، لیکن اس نے ان کو باہر بلایا تاکہ اپنی تمام وہ جو مشکلیں، سوچیں اور جو ان کی اٹریکشنز تھیں وہ سب شہر میں ہی چھوڑ کے آئیں، اور ان تمام کو لے کے وہ جنگل میں آئے جہاں صرف وہ خود آتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تصور ہے نا، یہ جو بیابان کا اور یہ صحرا کا، اصل میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر اپنا اس کا ایک بیابان ہے، اور ہر شخص کے اندر اس کا اپنا ایک صحرا ہے۔ اور بعض دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے اس صحرا میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس صحرا میں جاتے ہیں اپنے غموں اور دکھوں کو یاد کرتے ہیں جا کے۔ لیکن یہاں جو ہمیں دعوت دے رہا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بھی جاؤ اپنے اس صحرا میں، لیکن اس لیے نہیں کہ جا کے تم اپنے دکھ اور ان کو یاد کرو، بلکہ یہ یاد کرو کہ دیکھو اپنی اپنی شاہراہیں جو صحرا میں، جو تمہارے اندر جو ٹیڑھے رستے ہیں ان کو سیدھا کرو۔ اب یہ جو ٹیڑھے رستے ہیں، ہمارے اندر ٹیڑھے رستے ہیں، وہ یہی ہو سکتے ہیں جو کہ یہ تو یسوع نے آ کے تو اس کو ایک دم بڑی تفصیل سے بتایا۔ یہاں یہ جو کہہ رہا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، آپ یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک سمری ہے، اشاروں میں وہ بات کر رہا ہے کہ اپنے راستے سیدھے بناؤ۔ تو اپنے راستے جو ہے اپنے دل کے راستے، اپنی سوچ کے راستے، اپنی خواہشوں کے راستے، ان کو، اور اپنے ذہن کے راستے، ان کو صحیح بنانا، ان کو سیدھا بنانا۔ اور ان کو کیسے سیدھا بنا سکتے ہیں؟ صرف ایک بات، بلکہ 2 باتیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو سچ اور دوسرا محبت۔ باقی تو انصاف بھی ہے، آزادی بھی ہے، صلح بھی ہے، وہ سب آ جائیں گے، لیکن سچ اور محبت جو ہے یہ 2 ایسی چیزیں ہیں۔ یہ اپنے راستوں کو سیدھا کرنا کا مطلب سچ، اور سچ یہ ہے کہ آپ پہلی بات کہ اپنے سے سچ بولیں، اپنی ذات سے سچ بولیں، خود سے سچ بولیں، اور یہ یوں کہہ لیں کہ جب تک میں خود سے سچ نہیں بولوں گا نا،
اور میں نہیں مانتا کہ میں کس قدر برا ہوں یا کس قدر کمزور ہوں یا مجھ میں کیا کیا خامی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، اور ان خامیوں اور کمزوریوں کو ان کا اعلان کرنا، یہ بھی سچ کا ایک حصہ ہے، اور یہ اصل میں آپ کو بہت بڑی طاقت دیتا ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور عاجزی جو ہوتی ہے نا، عاجزی انسان کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس کے غلط معنی لیتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اس سے، اور اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ میں عاجز ہوں، بلکہ یہ جو اپنی کمزوریوں کو اور اپنے خامیوں کو ان کو ماننا اور ان کو ظاہر کرنا، ان کو بتا دینا، اور اندر باہر سے ایک سا ہونا، یہ اپنا راستہ سیدھا بنانا ہوتا ہے، اور یہ راستہ سیدھا ہو جائے تو پھر محبت کی بھی سمجھ آتی، اور محبت جو ہے وہ تو دیکھیں، باتیں تو ساری وہی ہیں، یہ پھر میں وہیں جاؤں گا کہ وہ جو ویرانہ اور جو صحرا ہے وہ آپ کا اپنا دل ہے، اور اس دل میں ہی آپ سچ کو مانتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، اور محبت جو ہے وہ بھی دل ہی سے پیدا ہوتی ہے، ہمدردی دل ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں آج کے زمانے میں، آج کے زمانے سے میں کہہ رہا ہوں، یہ آمد کا جو دوسرا اتوار ہے، اس امید سے کہ ہم جب یہ سچ بولتے ہیں، اپنے آپ سے سچے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدرد ہم ہیں، ہم موجود ہیں، ہم حاضر ہیں، یہ جو دوسرا اتوار، یہ امید کی، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری امید کو طاقت دیتی ہیں، اور ہم اپنے گناہوں سے یا اپنے گناہ سے دور ہٹتے ہیں۔ دیکھیں، دور ہٹنے کا مطلب، مجھے تو گناہ جو ہے نا وہ سب سے تکلیف دہ چیز یہ لگتی ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں، یا جب میں کوئی ایسے سچ کے خلاف اور محبت کے خلاف جب میں کوئی حرکت کرتا ہوں، تو میں خدا سے دور ہو جاتا ہوں، خدا سے میرا رشتہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، یہ ہے گناہ۔ خدا سے رشتہ کٹ جانا، خدا سے رشتہ ٹوٹ جانا، یہ گناہ ہے۔ یہ دیکھیں، دوستی میں بھی ایسے ہوتا ہے عام، اگر کوئی آپ کو اگنور کرے، آپ کا بڑا کوئی گہرا دوست، کسی وجہ سے کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو ہم تو خدا کے ساتھ تو اتنی دفعہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر پرواہ بھی نہیں کرتے، اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ تو یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ آؤ، احساس کرو، اس صحرا اور بیابان میں آؤ، اور احساس کرو کہ کہاں کہاں تم نے اس اپنے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کیا، یا جہاں آپ ٹیڑھے راستے کو سیدھا کرنا چاہتے تھے یا کر سکتے تھے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ اس کو دیکھو کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں اب دیکھیں نا، ہمارے پاک ماں کلیسیا نے بہت سی سہولتیں، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے مہیا کی ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ آ، بنانے کے لیے ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں، آج کے اس موسم میں، آمد کے موسم میں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اعتراف کا ساکرامنٹ ہے، جو آج کل وہ تھوڑا معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہ کچھ ایسے ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ جسے کہنے نوجوان، خاص طور پہ، وہ الگ بات ہے، میں آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ ہمارے جیل میں جب یہ زمانہ آتا ہے، یہ موسم آتا ہے، اور میں خاص طور پہ وہاں پہ اعتراف کا اہتمام کرتا ہوں، اور فادر صاحبان آتے ہیں اعتراف، دو دفعہ، کئی دفعہ دو فادر صاحبان آتے ہیں، تو بے شمار قیدی جو ہیں وہ اعتراف کرنے آتے ہیں، اور وہ نوجوان، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ، اور بڑا کہہ کے ضد کر کے وہ، تو مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے، اور کافی کافی دیر وہ فادر کے ساتھ گزارتے ہیں، تو مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں عام زندگی میں بھی ایسے ہو۔ اب تو خاص وقت ہیں، اب پہلے تو ہم چھوٹے تھے جب، تو اسکول میں ماس کے دوران بھی اعتراف ہوتے تھے، اور لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب اعتراف کے لیے خاص دن ہوتے ہیں، لیکن میں نے اکثر جو دیکھا ہے، جو تجربہ کیا ہے، کہ وہ ہم بوڑھے ہی زیادہ اعتراف کرنے جاتے ہیں، نوجوانوں کو تو میں نے خال خال کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ نوجوان بھی اعتراف کرنے جاتے ہیں۔ تو اصل میں شاید وہ
इतराफ़ का मतलब नहीं समझते, या शायद वो गुनाह का मतलब नहीं समझते। वो शायद इस चीज़ को समझते हैं कि गुनाह बता के हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, या न जाने कोई ऐसी बात है जो, लेकिन ये जो इतराफ़ करना या तौबा करना, इतराफ़ के बगैर तो पशेमानी नहीं आती। पशेमानी आती तो आप इतराफ़ करते हैं, इतराफ़ करते हैं तो पशेमानी, और ये पशेमानी और इतराफ़, ये तौबा, ये सब हमें खुदा के उस टूटे हुए रिश्ते के साथ जोड़ते हैं। और इसी के लिए हमें आज के इस दिन में ये जो इतवार का जिसे ये याद करना चाहिए कि हम अब यीशु के नज़दीक जा रहे हैं। वो बच्चा और वो बाप जो बेचारे गरीब थे, सही मानों में गरीब थे वो बेसहारा बच्चा, और जाके वो चरनी में पैदा होता है। इससे ज़्यादा गुर्बत क्या हो सकती है? और ये इसलिए है कि हम ये जानें कि क्रिसमस जो है, जिस शान और शौकत से हम मनाते हैं, कभी गौर किया है कि ये क्या इसका उसके साथ मेल है? क्या ये सिर्फ़ खुशी ही है कि जी निजात दहिंदा पैदा हो गया और इसलिए हमें खुश होना चाहिए? कभी ये भी सोचना चाहिए कि वो गुर्बत, जिस आजिज़ी का उन्होंने वहाँ पे सबूत दिया है, ये जो मिसाल कायम की है, कि वो हमारी ज़िंदगियों में उसकी कोई गुंजाइश है? ऐसे होना चाहिए। ये सोचने की बात है वैसे। मुझे याद है, आपने भी वो सुना होगा, ये जो अ, अमेरिका का डिक्लेरेशन था, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये उनका डिक्लेरेशन है ना, जब वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। ये एक ऐलान है आज़ादी का। तो आइंस्टाइन ने इसके बारे में बड़ी अच्छी बात की। वो कहता है कि लाइफ, लिबर्टी तो समझ आती है, लेकिन ये जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, ये तो बेवकूफ़ों का काम है। ये तो बेवकूफ़ है जो हैप्पीनेस, जो आप किस चीज़ को हैप्पीनेस कहते हैं? हाँ, वो कहता है कि अगर आप सच का परसूट करते हैं, या आप खूबसूरती के पीछे जाते हैं, और या आप ये है कि दुखे दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, तो ये बात तो इससे तो जो खुशी मिलती है वही खुशी होती है। लेकिन दूसरी खुशी कि आज शॉपिंग सारा दिन करें और सारे पैसे जो हैं ये फलाँ चीज़ खरीदें, ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, या ये खुशी को हासिल करने का वो ज़रिया है, तो कहते हैं ये तो बड़ी गलत बात है। इससे आपको हैप्पीनेस तो नहीं मिलती, आप एन्जॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको पूरी तरह जो जिसे मुसर्रत कहते हैं, जो दिल के अंदर पैदा होती है, वो इससे नहीं हो सकती। लेकिन हम उसके बावजूद ये नहीं हम कहते कि हम क्रिसमस की खुशियाँ ना मनाएँ। जिस तरीके से आप मना सकते हैं मनाएँ, लेकिन याद रखें कि यीशु, मरियम और यूसुफ, ये जब यीशु पैदा हुआ था, तो बहुत ही कस्म-पुरसी की हालत में था। तो सिर्फ़ अपनी खुशियों का नहीं, बल्कि इस चीज़ को ज़हन में रख के अपनी खु वैसे आजकल तो यूँ भी कि कोरोना ने बहुत ही सादा कर देना है, मुझे लगता है कि ये क्रिसमस हमारा वैसा नहीं होगा जैसे हुआ करता है। इस बार थोड़ा सादगी से ही मनाया जाएगा। तो मैं आज सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हम जब आज अपने क्रिसमस के बारे में सोचें, तो हम ये ज़रूर सोचें कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ जो है वो कितना मज़बूत है, या उसे हम कैसे मज़बूत कर सकते हैं। और अगर हो सके तो हम बबांग दहल, यानी अपने तौर पे अपने लिए ही चलें, अपने गुनाहों का इकरार करके तो हम ज़रूर इतराफ़ के लिए अपने आप को तैयार करें, और यूँ हम क्रिसमस की खुशी में शामिल हो सकते हैं। आमीन। बाप और बेटे और उनको उसके नाम में। आमीन।